اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافق عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم۔ یقین جانو جو لوگ یہ جھوٹی تہمت گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے۔ تم اس بات کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک کے حصے میں اپنے کیے کا گناہ ہے، اور ان میں سے جس شخص نے اس بہتان کا بڑا حصہ اپنے سر لیا ہے اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ سورہ نور کی اس آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اللہ تعالیٰ کے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، اور جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اس لیے پہلے اس کے پس منظر کو سمجھیں، پھر اس کے بعد آگے آیات کا ترجمہ کرتے جائیں، تاکہ جب آپ کو پس منظر کا پتہ چلے گا پھر آپ کو ان کا ترجمہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا، اس پر کفر کی طاقتیں دانت پیس رہی تھی۔ خود مدینہ منورہ میں ان کے منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا، ایک گروہ جن کا تھا وہ ایک جماعت موجود تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کینہ، نفرت، عداوت بری ہوئی تھی، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی زمانے میں غزوہ بنو مستلق پیش آیا، جس میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گم ہو گیا، اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کھو گیا ہے اور وہ اسے تلاش کرنے کے لیے گئی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے آپ نے ان کو چلنے کا وہاں سے حکم دے دیا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہار کھو گیا ہے اور اس کے تلاش کے لیے گئی ہے۔ آپ نے اس قافلے کو چلنے کا ارادہ کیا، آپ نے جب حکم دیا تو قافلہ وہاں سے چل گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس اس جگہ آ کر پہنچی تو وہاں قافلہ تھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے روانہ ہوئی تھی، یعنی جہاں سے وہ قافلے کو چھوڑ کر گئی تھی، واپس آئی اور وہیں آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اسی جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ قافلوں کا ایک دستور یہ تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی، قافلے کی کوئی چیز تو نہیں گر گئی۔ اس کا کام یہی تھا کہ وہ پیچھے سے آتا اور گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر ساتھ لے آتا تھا، اور اس وقت بھی ایسا ہی کیا گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، آپ نے پیچھے ایک شخص صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قافلے کے پیچھے چھوڑ دیا کہ تمہارا کام ہے تم پیچھے سے دیکھنا، کوئی سامان گرا چڑا رہ جائے تو اسے اٹھا کر لینا۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آ کر وہاں پہنچی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، قافلہ جا چکا تھا،
وہ تنہا وہاں بیٹھ گئی، اور یہی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جب پیچھے سے دیکھتے دیکھتے اسی جگہ پر پہنچے، اور اس جگہ پر تو انہیں اس سانحہ کا علم ہوا، اور پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا، آپ کے سامنے اپنا اونٹ رکھ دیا لے کر، اور اس وقت کلمہ پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آواز جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں پڑی، آپ سمجھ گئی، آپ نے پردہ کیا، اور پھر جو اونٹ رکھی گئی جس پر وہ سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اس واقعے کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک پتنگ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تنہا صفوان بن معطل کے ساتھ سفر کیا، اور اس کی وجہ سے آپ پر وہ گہنونی تہمت لگی جس سے زبان سے نکالنا میرے اور آپ کے لیے نہیں، ہر ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ وہ 3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے، اور اسی طرح کئی دن تک یہ بے سر و باتیں، بے یقینی باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہی، اور اکثر ایسا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں، جو باتیں من گڑت ہوتی ہیں، لوگ اس کو بہت زیادہ پھیلا دیتے ہیں، اور وہ باتیں بھی بہت جلدی پھیل جاتی ہیں۔ لیکن یہی من گڑت باتیں اگر کسی اللہ والے کے خلاف ہوں، کسی نیک و سیرت انسان کے خاتون ہوں، کسی نیک سیرت خاتون کے خلاف ہوں، تو یہ باتیں عوام میں بہت جلدی پھیل جاتی ہیں۔ یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، اور وہاں تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات تھی، تو یوں ہی منافقوں نے یہ بات پھیلائی تو یہ بہت جلدی پھیل گئی۔ بالآخر سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائی جو اس سازش کے کرتے ڈرتے تھے۔ اوپر والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا، یہ ثانیہ ہوا، مسلمانوں سے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ بل ہوا خیر لکم، یہ تم میں سے ہر ایک کے لیے یہ بہتر ہوا۔ کیا مطلب ہے اسے؟ یعنی اگرچہ بظاہر یہ واقعہ بڑا تکلیف دہ تھا، مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف کا ذریعہ تھا، یہ دل دکھ گیا تھا، لیکن انجام کے لحاظ سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ کس اعتبار؟ اول تو اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو خانوادہ نبوت کے خلاف سازش کرتے تھے، جو منافق تھے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوا مسلمانوں کو کہ وہ ظاہر ہو گئے۔ دوسرے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام بلند لوگوں پر ظاہر ہو گیا، جو اس کا مقام تھا، مرتبہ تھا، وہ ظاہر ہو گیا کہ قرآن مقدس ان کے حق میں گواہ بن کے زمین پر اترا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قرآن جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی بن کر آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں۔ تیسرا فائدہ اس واقعے سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس پر انہیں بہت ثواب ملا۔ اور قرآن مقدس اس آیت کے اندر ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس واقعے کے جو عذاب تھا اس کا بڑا حصہ اپنے اوپر لے لیا۔ اس سے مراد منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ہے جس نے یہ ساری سازش کی تھی۔ تو یہاں سے لے کر آیت نمبر 26 تک جو ہے قرآن مقدس نے اسی واقعہ کو پیش کیا گیا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی تھی، کس اعتبار سے لگی تھی، واقعے کا پس منظر کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آگے آپ ان کا ترجمہ سنیے آیتوں کو۔